بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ۔ آج ہے 20 جون اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اس ولاگ میں کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بدستور امریکہ میں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اب ان کی مزید ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پینٹاگون کے ساتھ ہو رہی ہیں، یعنی کہ فوجی قیادت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی ٹرمپ انتظامیہ مختلف وزراء کے ساتھ ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور یہ ملاقاتیں رپورٹ نہیں ہو رہی۔ سارے کے سارے وزٹ کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ تمام انگیجمنٹس کو، تمام گپ شپ کو مکمل طور پر رازداری میں طے کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ان کا دورہ طویل ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ بے چینی جاتی عمرہ میں پائی جاتی ہے۔ مریم صاحبہ پریشان ہیں، شہباز شریف صاحب پریشان ہیں، مسلم لیگ نواز پریشان ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے اور کون سی گریٹر ڈیل ہو رہی ہے، جس میں نہ وزیر اعظم شریک ہیں، نہ ہی وزیر اعظم کی کابینہ کا کوئی اہم رکن، غیر اہم رکن نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر ہیں، ان کے ساتھ محسن نقوی ہیں جو ان کے فیملی ممبرز ہیں، اور وزیر داخلہ بھی ہیں، اور پھر DGISI نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وہاں پر موجود ہیں۔ اور آج انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی لب کشائی کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز زیادہ پریشان کیوں ہیں، اور ان سے جڑے ہوئے دانشور وہ ان سے بھی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ ذرا کچھ خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جو عالمی ذرائع ابلاغ اس دورے کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ کسی بھی ریاستی سربراہ کے بجائے آرمی چیف کو اپنے وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پہ بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، اور یہ وہی پاکستان ہے جو 7 سال پہلے ٹرمپ نے جسے جھوٹا کہا تھا، دھوکے باز کہا تھا، اور بہت ہی نامناسب گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات ان کے صحیح ہوئے، اور عمران خان پھر دورہ امریکہ کیا۔ جنرل باجوہ ان کے ساتھ تھے، اور اس دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات معمول پر آنا شروع ہوئے۔ لیکن جیسے ہی صدر بائیڈن آئے تو انہوں نے بھی اسے خطرناک ترین ملک قرار دیا، اور پھر عمران خان اور صدر بائیڈن کی ہو گئی کٹی۔ جزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کے آغاز کے ساتھ ہی داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان کی تعریف، اور پھر جنرل عاصم منیر کو امریکہ مدعو کرنا تعلقات میں ایک نمایاں تبدیلی کی علامت ہے۔ تاہم ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ کی ادارہ جاتی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ کی یہ ذاتی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ملاقات امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں فوجی راہ ہموار کرنے کی توثیق کرتی ہے۔ فوجی تعلقات کی توثیق کرتی ہے، لیکن اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی سویلین حکومت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو جمہوریت کے لیے باعث تشویش ہے۔ اگر یہی تعلقات کی بہتری ہے تو پھر یہ وہی نظریہ ہے جس میں وردی بیلٹ پیپر کو شکست دے رہی ہے، اور اس ضمن میں صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنا پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تصور کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پہ بات ہے اگر یہی تعلقات انہوں نے کہا کہ اسی طرح بڑھتے رہے تو پھر شہباز شریف کی حکومت اور سول حکومت ایک غیر متعلق ہو جائے گی، اور اس ضمن میں صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنا اور پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کو متاثر کرے گا، اور پاکستان کے لیے طویل مدتی سیاسی، معاشی اور سیکورٹی خطرات بھی پیدا کرے گا، کیونکہ ان فوجیوں کے فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جس میں کسی قسم کی بحث یا عوامی رائے شامل نہیں ہوتی، اور ایسے فیصلے عوام میں بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ الجزیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں پاکستان کی کارکردگی نے
ट्रंप इंतज़ामिया की तवज्जो हासिल कर ली है, जिससे ये ज़ाहिर हुआ है कि सियासी और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। और लेकिन माहिरीन ने ये भी कहना है माहिरीन का कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कुछ इजाफी तोहफे भी अमेरिका को दिए हैं, जिसमें ज़ीरो टैरिफ पर तिजारत का मुआहिदा, पाकिस्तान की नायाब मादनियात और क्रिप्टो करेंसी में ताउन शामिल है। बरतानवी खबर रसां इदारा रोटर्स के मुताबिक जी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात गैर मामूली है, जो कि अमेरिका के भारत के साथ इख्तलाफात को बढ़ा सकती है। ये पहला मौका है कि जब ट्रंप ने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर को किसी सिविलियन ओहदेदार के बगैर वाइट हाउस में खाने पर मदऊ किया, क्योंकि इस चीज़ को गैर मामूली इसलिए करार दिया जा रहा है कि माजी में जितने भी फ़ौजी सरबराहान ने अमेरिका का विज़िट किया वो या तो डिक्टेटर्स थे या फिर वो वज़ीर आज़म या सदर के साथ गए थे। उसमें जनरल क़यानी भी ये विज़िट कर चुके हैं, लेकिन उनको भी ऐसी मुलाकात नहीं दी गई थी। इसी तरीके से जनरल बाजवा ने विज़िट किया था इमरान खान के साथ, और उसमें भी उनको ऐसी मुलाकात नहीं दी गई थी जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब को दी गई है। इसलिए ये कयास भी किया जा रहा है और ये चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के अगर मामलात अमेरिका के साथ अच्छे हो गए और कोई ग्रेटर डील हो गई तो इस बात का कवी इम्कान है कि जनरल आसिम मुनीर वापस आकर इस सारे सेटअप को चलता करेंगे और फिर ख़ुद विराजमान होंगे अपनी सीट पर, और अपनी सीट के साथ साथ ईवान सदर भी हो सकता है उनके पास आ जाए, और फिर उसके बाद किसी और बिसाकी की उनको शायद ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये जो जाली सरकार है फॉर्म 47 की और इलेक्शन चोरी की, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने एक ऐसे ख़ानदान को और ऐसे टोले को और ऐसे रजीम को मुसल्लत कर दिया है जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था और जिन पर मुकदमात चलाए जाने थे। और इस दौरान जो इनकी कारकर्दगी है वो भी ऐसी नहीं रही कि जिसके बाद जनाब आसिम मुनीर साहब फ़ख्र से ये कह सकें कि जनाब उनका इंतखाब बहुत अच्छा था, क्योंकि अमेरिका में जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें जो रिपोर्ट किया शहजाद अकबर साहब ने, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वज़ीर आज़म के लिए, और वो गो के वो शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं, उन्होंने एक मिसाल दी है, लेकिन वो मिसाल भी ऐसी थी कि जिसके बाद कानों को हाथ लगाने को दिल करता है, जिसमें उन्होंने कहा कुत्ते का वर्ड यूज़ किया। मज़ीद अगर आपने इसकी तफसील जाननी है तो शहजाद अकबर साहब का व्लॉग सुन लीजिएगा। तो बरतानवी खबर रसां इदारा भी यही कह रहा है कि ये खाना गैर मामूली नौइयत का खाना था। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करना प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये और भी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर अमरीकी सदर और वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा सदर तारीफ़ करे और वो भी जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो ये ख़तरे से खाली नहीं है। और ये ख़तरा किसके लिए है? ख़तरा उनके लिए है जो मुलाकात करते हैं, और फिर अगर इस दौरान जो कुछ कमिटमेंट्स होंगी अगर उनको पूरा ना किया, 19-20 हो गया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी भारत की बाअसर शख्सियात हैं जिनकी मदद से मैंने 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग बंद करवाई। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने इतना अहम काम किया, लेकिन किसी सहाफ़ी ने किसी अखबार ने, किसी टीवी ने इसकी तारीफ़ नहीं की। ये मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सुबह दोपहर शाम मुतअद्दिद दफ़ा बात होती है। तो अब एक म्यान में कई तलवारें तो नहीं रह सकती कि एक म्यान में नरेंद्र मोदी भी हों और पाकिस्तान भी रहे, और नेतन्याहू भी हों और पाकिस्तान भी रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जब आप ज़्यादा अपने काम को फैलाते हैं और सबसे अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर हो नहीं पाते। रोटर्स के मुताबिक ये मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि ट्रंप और बाइडन के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में चीन के बायस भारत को पाकिस्तान पर तरजीह दी जाती रही है।
دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک بہت بڑی پیشکش بھی کی ہے، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو اس وقت مدعو کیا جب عاصم منیر صدر ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ روکنے پر نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو یہ صرف صورتحال بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے صدر ٹرمپ کو نوبل پیس کے لیے نامزد کرنے کا مطالبہ کرنا۔ ایک اور غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندے بھی موجود تھے، جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ ساری کی ساری ملاقات ایران اور اسرائیل کی صورتحال اور جو مڈل ایسٹ کی جو پالیسیاں ہیں اس کے اکارڈنگلی تھی، اور اگر مڈل ایسٹ کے نمائندہ خصوصی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ اصل ہدف جو ہے وہ تو اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ اور اگر پاکستان اور سعودی عرب دو ملک ایسے رہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ بھی ایک گریٹر ڈیل ہوگی، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اسے پاکستان میں پذیرائی کیسے ملے گی، کیونکہ اسی لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ سے جڑے ہوئے کچھ دانشور یہ زور سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو زور کی یہ گفتگو آئی ہوئی ہے کہ جناب جو ہے ہمارا جمہوری سیٹ اپ خطرے میں ہے اور جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اپنے ساتھ وزیر اعظم کو اور سول حکومت کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن جو کچھ واشنگٹن میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ دورہ طویل سے طویل تر ہو رہا ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جناب یہ ون مین شو ہے، اور جو بھی معاملات طے پائیں گے وہ جنرل عاصم منیر صاحب اور امریکی انتظامیہ، امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پینٹاگون کے درمیان میں ہی رہیں گے۔ اسی لیے اس ملاقات میں کوئی جونیئر بندہ نہیں تھا دونوں طرف سے۔ تو صدر ٹرمپ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جو کوششوں کو سراہا، اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نوعیت کی پیمپرنگ ہے، اور پیمپر کیا جا رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو، اس لیے اس کو اتنا زیادہ خوش و خرم انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب کہ یہ ساری صورتحال پہ پریشان مریم صاحبہ اور جاتی عمرہ اور نون لیگ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر یہ گریٹر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اس سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور آگے جا کے کیا معاملات ہوتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ایک اور خبر جاتے جاتے آپ کو میں دے دوں، کیونکہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک پریشر بہرحال جنرل عاصم منیر صاحب پہ موجود ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بحال کیے جائیں، سیاسی حقوق بحال کیے جائیں، اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے ان پر پابندیوں کا بل بھی موجود ہے امریکن کانگریس میں، تو اس لیے وہ بھی دکھا کے بلیک میلنگ والی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ 59 سے زیادہ امریکن کانگریس مین خط بھی لکھ چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس لیے آپ کسی بھی چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ صرف ہر طرف گڈی ہے، اور وہ خبریں جو باہر نہیں آ رہی اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اگلی خبر ہے جی، میڈیا کے نمائندوں، دانشوروں اور دفاعی ماہرین سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں گفتگو کی ہے۔ اس میں بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے بھی شامل تھے۔ آرمی چیف کی امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک اداروں سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے، اور انٹرنیشنل آرڈر کے حوالے سے پاکستان کی تعمیری کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، فیلڈ مارشل نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے اور انہوں نے
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बारे में भी बताया और पाक भारत जंग के बारे में भी बताया गया। और फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम अमेरिका के साथ दहशतगर्दी का मिलकर दहशतगर्दी को ख़ित्ते से ख़त्म करना चाहते हैं। और जब दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात होती है तो फिर उसमें जो इंसर्जेंसीज़ हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर मुल्की अनासर हैं, उनका भी फिर ज़िक्र होता है और उनके पीछे कहा जाता है कि भारत है, लिहाजा ये भी वहाँ पे डिस्कस हुआ। और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंगों में फ्रंट लाइन पर है और ये भी एक वाज़ेह तौर पर मिसाल है जी, क्योंकि जन आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे बहुत मोहतात गुफ्तगू की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे, इसलिए जनाब ये सारी सूरत हाल है। फिर एक और ख़बर है और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस, यानी कि अलकादे ट्रस्ट, उसकी जो ज़मानतों की दरख्वास्त है उसका दोबारा तारीख़ आ चुकी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और मोहम्मद आसिफ इस मुकदमे की समाअत करेंगे। 26 जून को समाअत के लिए ये मुकदमा मुकर्रर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 जनवरी को सज़ा सुनाई थी और अब उनका ये मुकदमा है। सलमान सफदर साहब जो हैं इसके जुज़वी दलाइल दे चुके हैं और अगली तारीख़ पर नैब के नुमाइंदगान, नैब के वकला आएंगे और उन्होंने दलाइल देने हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, हर तरफ मामला जो हैं कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक ये ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।